أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. صدق الله العظيم. سورة البقرہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 19. او کصیب من السماء، یا منافقین کی مثال اس زوردار بارش کی ہے جو بادل سے برس رہی ہو، فیہ ظلمات جس میں اندھیرے ہو، ورعد گرج، وبرق اور بجلی کی چمک ہو. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، یہ لوگ کڑک سے مرنے کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹونس دیتے ہیں. اللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. پشتوں میں ترجمہ ہے او کصیب، یا حال ددی منافقانو پشانتے دڑیر باران دے من السماء چی دبر طرف نوی، فیہ ظلمات ودے کی ڈیرے تیریوی، ورعد او گڑگڑوی، وبرق او برخناوی. یجعلونا اگدیدوی اصابعهم گت خپل فی آذانهم پخپل غگن کی، من الصواعق کی دسخ آواز یعنی د تندر دوجنا، حذر الموت دوج د مرگنا. اللہ تعالی محیط راگیرون کے دے بالکافرین کافران لرا پخپل علم او قدرت سرا. او کصیب من السماء، پہلی تفسیر کے مطابق یہ منافقین کی دوسری مثال ہے. من السماء، سما ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اوپر کی جانب ہو، اور یہاں سما سے مراد بادل ہے. اے من السحاب، تفسیر معالم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31. اس تمثیل میں صیب سے مراد ایمان یا قرآن ہے. ظلمات اور رعد سے وہ شدائد اور تکالیف مراد ہے جو ایمان لانے کے بعد برداشت کرنی پڑتی ہے، یا اس سے قرآن وعید اور تخویف مراد ہے. اور برق سے ایمان کی دنیاوی فوائد یا قرآن میں رشد و ہدایت کا ذکر مراد ہے. اور صواعق سے مراد شرعی تکالیف یا قرآن کی وعد وعید کی آیات ہے. تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294. اسی طرح تفسیر معالم صفحہ نمبر 32 جلد نمبر 1 میں اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح تفسیر قرطبی نے صفحہ نمبر 216 جلد نمبر 1 میں یہ ذکر کیا ہے. منافقین کانوں میں انگلیاں ٹونس لیتے تھے تاکہ قرآن نہ سن سکے، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ وہ قرآن سننے سے کہیں ان کے دلوں میں ایمان نہ داخل ہو جائے، اور ایمان قبول کرنے کو وہ موت کے مترادف سمجھتے تھے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک صورت یہ لکھی ہے، فرماتے کہ منافقوں کی مثال آسمانی بارش کی ہے جس میں سرافر نفع ہی ہے. گو بظاہر اس میں بجلی کڑک، باد و بارش اور رات کے اندھیرے بھی ہوتے ہیں، یعنی پرمشقت اعمال. مگر جس طرح انسانی طباع اس کڑک اور بجلی کی چمک سے گھبراتی ہے، لوگوں کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں کہ ہیبتناک آواز سنائی نہ دے اور چمک دکھائی نہ دے، یعنی اس سے نفرت کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں. اس طرح منافق اس آسمانی بارش سے جو حیات ابدیہ کا ذریعہ ہے، یعنی اسلام اور قرآن مجید اور اس کے مواعظ حسنہ اور وعد وعید، جن کی کڑک اور چمک بجلی کی کڑک اور چمک سے زیادہ ہے، یہ اس سے دور بھاگتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں کہ وہ آیات اور نبی علیہ السلام کے ارشادات سننے میں نہ آئے، اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح آنے والی مصیبتوں سے بچ جائے جو دنیا و آخرت میں شہوات اور لذات فانیہ کی وجہ سے پیش آنے والی ہے. مگر ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دوا پیے بغیر جس میں روحانی شفا ہے، اس مرض الموت سے نجات ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جملہ مخلوق پر بالخصوص کفار پر قدرت کا پورا احاطہ ہے. کوئی کہاں بھاگ کر جا سکتا ہے اور کسی کی تدبیر کا بے بنیاد قلہ کیا پناہ دے سکتا ہے.
دیگر تدابیر باطلہ سے شفا ڈھونڈنا اور مصائب سے بچنا احمقانہ تدبیر ہے اور بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں منافقانہ کردار سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق برحمتک یا ارحم الراحمین۔